السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اج دا یہ عظیم شان اور وقار پروگرام باوجود موسم کی شدت اور حدت کے تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت کے نال تشریف فرماؤ۔ اللہ دے حضور درد دل دا یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جماعت مایا ناز خطبہ حضرت قاری ابو بکر قمر حفظہ اللہ، مولانا مزمل حفظہ اللہ، بڑیاں پیاریاں باتاں تانوں سنائیاں نے اور تساں سماعت فرمائیاں نے۔ برادر مکرم حاجی محمد رفیع زرگر، قائد یوتھ فورس محترم عبدالوحید بٹ صاحب، سرمایہ جماعت حضرت حافظ عبدالمجید بٹ صاحب، تسی حضرات جس محبت کے نال تشریف فرما ہو اور احباب نے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ کی رحمت کو کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ اللہ ساڈے اس مل بیٹھن کو یقیناً ساڈی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ دنیا کے اندر ظاہر بات ہے بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار انسان پیدا ہوئے بھی گئے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے۔ کتنا بھی نیک اور متقی ہوئے، نفلی روزے رکھے، نفلی نمازاں ادا کرے، ایک سال کے اندر کئی عمریں ادا کرے، ہر رمضان کا اعتکاف مسجد نبوی اندر یا بیت اللہ کرے، درجنوں نہیں سینکڑوں مساجد اور مدارس بنائے، رفاع عامہ دے کام کرے، ماڑیاں غریباں مسکیناں نال تعاون کرے، فری ہسپتال دی ایمبولینس چلائے، کسی کو اتنا کچھ کرن دے باوجود کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ واقعی میرے تے راضی ہو چکے ہیں۔ اس نے ذات وہ دی رحمت کو رکھا جا سکتا ہے کہ میں فرائض کا انجام دینا، اللہ راضی ہو جان کے نجات کا سبب بنا دیں گے، میں روزے رکھنا، صدقہ کرنا، خیرات دینا، زکات ادا کرنا، حج کرنا، اللہ کی رحمت کو یقین ہے اللہ جلال میرے لئے راضی ہو جان گے، اس نے ذات رکھا جا سکتا ہے، لیکن گارنٹی نال کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جلال واقع اپنے ہی
میرے تے راضی ہو چکے ہیں. میں قربان جاواں انہاں لوگاں دی عظمت رفعت اور شان اور مقام دے کہ جڑے زمین پہ چلدے نے کہ اللہ ذل جلال آسمان کو فرما رہے ہیں میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی. اندازہ فرما لو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے او جا نشان سب تو کتنا بڑا اعزاز کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ذل جلال والاکرام زمین تے چل دیا پھر دیا وہ جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے اور اعلان کر دے کہ میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی ہو گیا دے. ذرا اللہ دا قرآن سے بات فرما دے جایا دے کہ اپنے دل و دماغ دیا تختیاں دے قرآن و سنت دے الفاظ نو اپنے رب دی توفیق دے نال منعکس کرنے دی کوشش کرتے رہا دے. غور کرنا اللہ ذل جلال فرماندے نے جزاؤہم اور یہ ذرا بولتے تھے کہ دی گرمی تے ولیمہ کھان کوئی نہیں جاتا جی گرمی تسی جلسہ چھوڑا بڑی ہمت ہے تہاڈی تے آ ہی گئے ہو تے پھر اللہ دی توفیق نال ان پریشان ہو کے نہ بیٹھیا کرو اے ہی آجا کے کھانا ایک رہ گیا جتھے بندہ پیار نال ذوق نال محبت نال خوشی نال لہلا کے مسکرا کے اللہ دی توفیق نہ بیٹھتا ہے ورنہ دنیا کی اور کوئی تھاں ایسی رہ نہیں گئی جتھے بندہ خوشی محسوس کرے. اللہ تعالی اس کو بڑی خوش نصیبی کی ہے کہ جنہوں رب اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے ایسا موقع عطا فرما دے. غور کرنا ذرا اللہ ذل جلال فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار. اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں اسی دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا کریں گے اسی آخرت کو بھی بدلہ عطا کریں گے. جزاؤہم عند ربہم یار دنیا کے اندر بدلہ کیے دنیا کے اندر اللہ ذل جلال والاکرام اپنی رحمت کا حقدار بنا دیندے نے دنیا کے اندر اللہ اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما دیندے نے. اور میرے آقا علیہ السلام دے اللہ دا قرآن نازل ہویا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. خوش نصیبوں تہاڈی قسمت تے تہاڈے مقدر دے گیا کہنے اللہ ذل جلال نے کیسا احساس عطا فرمایا یہ اللہ دے راضی اللہ کے نام دے راضی اور اگلی گل اولئک حزب اللہ. سارے سارے اللہ کی جماعت یہ سارے اللہ کی جماعت آسی میرے اگر فلانے کی جماعت حضرت علامہ ساجد میر کی جماعت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کسی سیاستدان دے سیاسی لیڈر کی جماعت اور یار انہاں کی قسمت کیا کہنے جنہاں خود رحمان کہہ رہے ہیں حزب اللہ.
اے سارے دے سارے اللہ دی جماعت کی ہونا پڑے گا. ابو بکر اللہ دی جماعت کا بر کرے, میرا عمر اللہ دی جماعت کا رکن ہے, پیارے عثمان و حیدر اللہ کی جماعت دے رکن تے بر کرے. اولئک حزب اللہ, ان حزب اللہ هم المفلحون. خبردار جہنم کو بچن والے اللہ کی جماعت ہے. خبردار جنہ دے رب العالمین راضی نے اللہ کی جماعت ہے. اور اس کے وعدہ میں نے کہا کرنا اور کوئی بھی اعزاز نہ ہوئے آنا, بڑے اعزاز نے, بڑے مرتبے نے, بڑی شانہ اور بڑے مقام نے, لیکن اور کوئی نہ بھی ہوئے اے سب کو بڑا اعزاز ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے ایمان دی حالت وچ مینوں ویکھ لیا, احسان اتنا بڑا, جن نے ایمان دی حالت اندر مینوں ویکھ لیا. اور اتنی بس نے جن نے مینوں ویکھن والے نوں ویکھ لیا. سنو لبے گا کہ خدا مرتبہ دے اعزاز کیے. میرے آقا فرماندے نے جن نے مینوں ویکھیا تے مینوں ویکھن والے نوں ویکھیا, اللہ نے انہاں دے جہنم دی آگ حرام فرما دیتا ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے. اور یار انہاں لوگاں دی قسمت دے کیا کہنے, اج میں تے کہاں گا اسی اپنے طور تے بڑا اعزاز سمجھنے اور ساڈے وڈیرے بزرگ دے ویلے نا او سامنے بیٹھ کے جدوں علماء دے بیانات سندے نے, باقی اندر اپنے دوستاں دے سامنے انہاں چیزاں دا اظہار کردے نے. اج نہیں ساڈے کام دے جڑے بچے تے جوان سن اج بڑے فخر نال آندے نے. حضرت یزدانی دی تقریراں اسی سامنے بیٹھ کے سندے نے. اعزاز دے ہے نا فرق عبدالروف عبدالقیوم حضرت یزدانی شہید بیان, حضرت علامہ شہید بیان روکی اسی سامنے بیٹھ کے سندے رہے. اور یاد ہے میں حضرت روبڑی کی آواز سامنے بیٹھ کے سنی آنے. اور یاد ہے میں حضرت غزنوی دے سامنے بیٹھ کے انہاں دے خطبات جمعہ سندا رہا. اور یاد ہے میں حضرت مولانا اسماعیل صدفی رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیانات سامنے بیٹھ کے سنتا رہا. اور نارو والے بڑا بڑا اعزاز ہے. ایسے اولیاء کرام اور ایسے اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے قرآن سننا, سامنے بیٹھ کے بیان سننا اور انہاں دے واسطے خطابات سننا بہت بڑا اعزاز ہے. اور یار انہاں دی قسمت کے مقدر دے کیا کہنے, اور اللہ سامنے بیٹھ کے قرآن آمین دے نال کو سنے. سامنے بیٹھ کے قرآن نبی پاک کو سنے, جنہ دے سامنے جبریل بھائی لے کے نبی کو آمدے رہے. یاد آیا ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمانے سے آبا بیٹھے تھے. ایک آدمی آیا نوجوان, کالے سیاہ داڑھی دے وال, کالے سیاہ سر دے وال تے بہترین سفید سوٹ پایا. تے میرے سرکار دے سامنے آ کے انج بیٹھ گیا جی استاد دے سامنے شاگرد بن. نبی علیہ السلام کو مسئلے مسائل پوچھتے رہے. سونے احسان کی ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی اسلام کی ہے آپ نے بیان فرمایا. مسائل کچھ صحابہ نے ایک چیز ایسا بڑی عجیب نوٹ کی تھی. پہلا مسئلہ پوچھ لیا کہ جب نبی علیہ السلام بیان فرما دے دے کہ بعد چاہتا ہے جی بالکل تسا ٹھیک فرما. یہ مطلب ہے کہ انہوں مسئلہ دا پہلا ہی پتہ ہے تاہی تے کہہ رہے ہیں جناب پہلا سنتا ہے
سن کے پھر آتا جی بالکل تو سر ٹھیک فرمایا. یہ مطلب ہے پہلے مسئلے کا پتا ہے یہ پہلا پتا ہے نبی پاک کو کیوں پوچھا پوچھ آ کے چلے گئے. حضور ان سے آپ کو مخاطب فرمایا. آپ فرماندے نے جانتے ہو اس بندے کو کون ہے؟ آپ کرتے ہیں سونے ہو مدینے دے رہن والا تے ہے نہیں یہ تھوڑا رہن والا ہوتا کدی مسجد ملاقات ہوتی کسی نماز تو ہو جاتی کدی جمعے ہو جاتی چلو کدی عید نہیں ہو جاتی مدینے دا رہن والا تے نہیں تے باہروں آیا بھی نہیں جانتا باہروں آیا ہوتا ہے جسم تے کپڑیاں تے بالاں تے کوئی مٹی کٹے دے اشعار ہوندے نہ باہروں آیا جاپدا نہ مدینے دا رہن والا جاپدا. میرے آقا فرماندے نے گل تہاڈی ٹھیک ہے اے جبریل آئے سن جبریل آئے سن تے آ کے تانوں تہاڈے دین دے مسائل سمجھا رہے سن. ایتھے ایک اور سوال پیدا ہوندا جناب جبریل نبی پاک کو سوال کرتے ہیں صحابہ کو بیان کیتا جا رہا سنایا جا رہا میرے مالک سونےو کہ کی لوڑ سی نبی پاک کو پوچھن دے. جبریل آئے سن براہ راست آپ کی خطبہ پڑھ دے آپ کی بات فرمان دے صحابہ نو دس دے اسلام ہے صحابہ نو دس دے ایمان ہے صحابہ نو دس دے احسان ہے کی لوڑ سی نبی پاک کو علیہ السلام کو پوچھن دے. اللہ جلال فرمان دے میں دسنا یہ جاننا ہوا اور براہ راست جبریل بھی آگے اگر لوگاں نو واسطے خطاب کرے اور شریعت پھر بھی وہ ہی بنے گی جب وہ تے آمنہ دے لال دی مہر لگے. جب تک نبی دی مہر نہ لگے بولو شریعت بن سکتی نبی دی مہر نہ لگے نیکی نہیں بن سکتی شریعت نہیں بن سکتی. ایک اور نوٹ کرنے والی سارے ملائکہ دے سردار نوریہ دے سردار جبریل امین نے میری سرکار دے سامنے انج بیٹھے نے جویں استاد دے سامنے شاگرد بیٹھے. اے حدیثو کوئی ادب آداب دا سانو بھی بات سیکھنا چاہیے. حضرت روکڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں سب تکلیف ہو گیا سی وہ کرما علیہ السلام ہے کو بھی گئے وہی ادب مولوی صاحب جمعہ پڑھا کے بیٹھے نے 5 7 10 جی مسئلہ پوچھنے والے بیٹھے نے انہیں مسئلہ پوچھا مولوی صاحب نے سیدھے بدلے ہوتا ہے سب جو ہے بولے اور ہے تو آج تک یہی نہیں پتا لگا میرے کو مسئلہ ارے مان لیا تہاڈے علماء نے اللہ دے فضل نال خیانت نہیں کیتی تہاڈے علماء نے کتاب و سنت دا حق پیغام تہاڈے تک پہنچایا اور رب دا واسطہ ہے جس منبر و محراب کا دارس کو خطیب نو بنایا اودا بھی مقام ہے کچھ اودا بھی احترام ہے کچھ اودی بھی عزت ہے. اللہ سانو احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک دیوبندی عالم دین کا میں کلپ سنیا میرے دوست نے سنایا بقول ہوتے اندھے کہ حضرت حافظ عبد القادر روکڑی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ نا کسی اسٹیشن تے جنہیں بندہ گڈی کا انتظار کرتا ہے نماز پڑھی انتظار تو بیٹھے سب کوئی ذکر اذکار کر رہے سن اینک لا کے سامنے رکھی سی اگے جڑا بندہ نماز پڑھتا سی کہ آؤ فارغ ہویا پیچھے نکلیا خیال نہ کیتا اینک نو ٹوٹا بچا تے اینک اگر جا پئی جلدی نہ آگے بڑھ کے نا اینک چکی تے بڑے ادب و احترام نال حضرت حافظ صاحب کو آگے گیا لگا جی میں معذرت خواہ تے تہاڈی اینک میرے کو ٹوٹا لگ گیا. آپ صاحب فرمان لگے تو دیوبندی نے دیوبندی نے وہ آندا ہے کہ آبا جی ہے تو میں دیوبندی ہاں تانوں کیویں پتہ لگا ہے تے میں دیوبندی ہاں تانوں کیویں پتہ لگا. آبا جی فرمان لگے
جے کو بریلوی ہوندا نا انہیں مینوں نویں بنوا کے دینی ادب احترام جے بھائی بریلوی ہوندا انہیں مینوں نویں لا کے دینی سی تے جے کوئی میرے جماعت دا بیلی ہوندا تے انہیں آنا سی تو ایتھے رکھی کیوں ادب آداب دا سانو بھی اپنی صلاح اپنی تربیت کی کرنے کی کوشش کریا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو میرے برادر غور فرمانا ذرا آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام دے غلام دا تذکرہ اللہ جلال دا قرآن فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ یہ سارے اللہ کی جماعت اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون فرمانے قرآن دیو آمرا قول فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام کے غلامہ دا تذکرہ جنہاں نو رب العالمین نے سرٹیفکیٹ اپنی رضا دے عطا فرمائے اچھا ساڈے کو جویں پہلا کیتا جنہ بھی نیک ہوئے جنہ بھی متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے عبادت گزار ہوئے پہلی گل تے اے وے دنیا دے پکھیڑیاں چوں کتے پریشانیاں کتے آزمائشاں کتے مصیبتاں کتے دکھ میں کتے پریشانیاں لے اینا تو گزر کے پھر آخر انجام کار قبر پھر قبر دے اندھیریاں جو اللہ مدد فرمائے پھر اگے میدان حشر پھر میدان حشر تو فیصلہ ہونا ہے پھر آگے کتے اللہ دے جنت وچ داخل ہونا ہے پھر اللہ دے جنت وچ داخل ہو کے تو بطور خاص اللہ دے انعام ہونے دے جنتیاں بطور خاص وہ نہیں بڑے انعام نے بطور خاص جنتیاں دے دو بڑے انعام اللہ ذوالجلال کی طرف کیڑے نمبر ایک اللہ ذوالجلال والی کرام جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دے جنتیاں نو اسی اندازہ فرماؤ جس رب دی رضا دی خاطر گالیاں سننے آئے جدی رضا دی خاطر مارا کھانے آئے کتے گالیاں لے کتے گولیاں لے کتے خنجر لے کتے بمبا دے دماکے لے کتے تانے لے کتے مینے لے اور جس رب دی رضا دی خاطر اینے تو کو اٹھانے آئے جدن دادا سامنے نظر آئے جدن میرا مالک سامنے آئے نظر نہیں ہوگا پھر کیا نہیں ایسا پھر بھی ہوتے محبوب دے فرماتے مطابق ہر دکھ برداشت کرنے جب وہ دادا سامنے ہوئے گا سبحان اللہ صحابہ کر دینے سو رہے ہو اسی اللہ نو بیکھا گے آپ فرماتے رہے ہاں دنیا کسی سیاسی جماعت کا مذہبی جماعت کا لیڈر آ جائے لوگ بڑیا چپ چپ بیندے نے اور جناب تکم پہ کئی تھلے آ جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں ایتے تے 100 200 1000 بندے دی گل تے سونے ہوتے اینی خلقت ہوئے گی کہ آپ مسیح ویکھاں گے آپ فرماندے نے چودھویں رات چند چڑھیا ہوئے دے بیندے ہو جی سونیوں بیندے فرمایا جی میں چودھویں رات چند بیکیا تکلیف نہیں ہوندی کہ میری رب نو بھی تسی دیکھو گے یہ بھی رب دا دیدار کرو گے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بہت بڑا انعام جنتیاں دے اللہ ذوالجلال والی کرام اپنا دیدار کروان گے نمبر 2 اللہ جنتیاں نو فرمان گے جنتیوں جاؤ میں تواڈے تے راضی ہو گیا
جاؤ میں کوڑے دینا اور یہ راضی کدو ہے آج زندگی 50 60 70 80 سال 90 سال 100 سال 200 سال بعد اندر قبر دی زندگی پھر میدان حشر دا انداز پھر اللہ دا جنت جنت میں تمہیں پتہ نہیں کتنی دیر بعد اللہ جلال جنتیاں کو فرمان گے خوش ہو جاؤ آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوں خوش ہو جاؤ آج دے بعد میں تواڈے تے راضی ہاں یعنی اللہ دا دیدار نصیب ہوئے گا اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا جنت دا دعا کرو اللہ کی میں ایتھے اکٹھے فرمایا دے جنت الفردوس سے اکٹھے فرمایا میرے مالک حوض کوثر سے اکٹھے فرما دیو بڑی پیاری صاحب دل نے گل کیتی ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے سادارن والی جوانی ہوگی سادارن ایتھے مار کے 40 سال بعد پھر جوان بہنا رہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جنت وچ بڈھیا ہونا بولو بڈھیا ہونا اچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سادارن والی جوانی ہوے گی اچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سادارن والی جوانی ہوے گی سائے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہونگے مجھمانی دنیا آگیا سائے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور داڑھی مجھ کو لو شکل بے نیاز ہوے گی داڑھی مجھ کو لو شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوے گی داڑھی مجھ کو لو شکل بے نیاز ہر جنتی دے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جنتی کا قد بابا جی آدم جتنا ہوئے گا سبحان اللہ قد بابا جی آدم جتنا حسن جناب یوسف جتنا آدمی حسن یوسف سرب المثل لوگ مثالہ دے دے اور فضل نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں جب میرا حال واسطے گیا نا اور نبیان عالمی ملاقاتہ ہوئیاں جناب یوسف علیہ السلام نا بھی میرے ملاقات ہوئی میں نے کیا یوسف بڑا ہی سونا سی حضور کنے کو سونے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اینج لگدا سی اللہ نے جنہ دنیا دا حسن پیدا فرمایا اتا حسن اللہ نے کلے یوسف نو ہی دے چھڑیا اتنے حسین و جمیل سن حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے او قرآن جو کہنا کہ میرے پیغمبر دی عاجزی ہے آپ کی انکساری ہے میں اتجا کے اپنے باڈی اما جان حضرت ماں کی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گل سنن ہانی فرماندیاں نے مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن تکیا انہاں اپنے ہاتھاں دیاں انگلاں کڈ لئیاں جے کتے میرے محبوب دا چہرہ تک لیندیاں تے اپنے گلے تے کڈ لیندیاں میرے محبوب دا حسن ویندیاں اپنے گلے تے کڈ لیندیاں آپ فرماندے نے ہر جنبی دا قد بابا جی آدم جنہ حسن جناب یوسف جیسا بلکہ ایک
دوسری روایت کے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت وچ جان والا سب تو پہلا جڑا کہ وہ ہوئے گا انہاں دے چہرے انج چمکدے ہون گے جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے وآخر حالا سانو کون ہے شامل آمین اللہ سانو کون ہے شامل آمین میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جوانی جناب عیسیٰ جیسی ہوئے گی حسن جناب یوسف جیسا ہوئے گا آواز حضرت داؤد جیسی ہوئے گی تے بولی آمنہ دے لال جیسی ہوئے گی خوشی اندازہ کرو ایڈا اچھا لمبا جنتی ایڈا سونا عربی بولدا جنت نو جا رہے پاپ دا کیٹا ہوئے گا سونا کیٹا لگدا ہوئے گا مند نے داڑھی مچھ کو لو شکل پہ لے آل ہوئے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی 32 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہوں گے 32 سالہ نبی علیہ السلام دے بولے بی بی آئی بڑے بھی آگے عرض کر دیے سونیوں ساڑھے لے بھی دعا فرما دیو اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے وہ ساڑھا مزاج جڑا ہے ساڑھا مزاج جڑا ہے غیر شرعی غیر اخلاقی جو منہ چایا منہ چڑھیا میرے مصطفیٰ مزاج بھی فرما دے نے کہ اے شریعت مطابق سونے سارے لی دعا کرو اللہ سانو جنت عطا فرما دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی بڈھیا کوئی نہیں جنت جا بڈھیا جنت آبیاں چھوٹی انا بڈھیا والی جنت جانا بی بی پریشان آندھی ہوئے گی محبوب جی اسی کوئی جان کے بڈھے ہوئے ہیں بڈھیا لوگ کی جی کردا کائنات امام نے تبسم فرمایا سبحان اللہ اندر نارو والے میرے محبوب دا فرق کیے اسی ہنسنے مسکرانے کہہ کے لگا ساڈے کہتے وہی آقا سنائی دیندے نے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز بڑا پیارا ہے میں صدقے نورانی دند دے میں صدقے نورانی دند لے جنہیں موتی ڈبی وچ بند لے میں صدقے نورانی دند لے جنہیں موتی ڈبی وچ بند لے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے چہرے تبسم آ گیا بیڑے نو چانن لا گیا چہرے تبسم آ گیا بیڑے نو چانن لا گیا پاک پیغمبر نے تبسم فرمایا آؤ فرما دے رہے ساتھیوں سے آبیوں اس بی بی کو جا کے دسو جنت میں جو بڑھیا بن کے نہیں جانا بڑھیا نے بھی جواب بن کے داخل ہونا داڑھی مجھ کو لو شکل میں نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوئے گی 32 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے
اور کھاندے والدے سبنے ہوتے پالو ہونگے کھاندے والدے سبنے ہوتے پالو ہونگے سونے چاندی دیا گٹا دے محال ہونگے دستوری والے لگے ہوئے کارے ہونگے جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ذرا نظر مارو 100 سال دنیا دے رہنا پھر قبر دی زندگی پھر حشر دا معاملہ پھر جنت وچ جانا پھر جا کے پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد اللہ جلال فرمان کے چلتیو میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہوں اج دے بعد ناراض نہیں ہوواں گا اور انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جڑے مکے مدینے دیاں گلیاں چ چل دے نے پیار تے اللہ بولو ہی فرما رہے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی دے کے اپنے اللہ تے راضی ہو گیا میں قربان تے صدقے جاواں میں نبی دے غلاماں نو ایک لو اگر تاریخ کی روشنی اندر دیکھا ایک لاکھ تے کموں میں 40,000 صحابہ دی جماعت نواز سادہ ایمان ہے وہ سارے دے سارے جنتی نے اللہ کے نام دے راضی نے اے اپنے اللہ دے راضی نے اے اندر ایک رائی دے دانے برابر وے سونے و شک و شبے دی گنجائش نہیں پر انہاں جانے ساروں جو ایک دی زندگی دے اگر نظر دوڑائیے واقعات آگے پتہ لگتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے غلام ایک تو بہت کے دوسرے تو بہت کے تیسرا انہاں دی جرت بہادری دا جے میں تذکرہ کرا قربان جاواں انہاں مجاہدین وچوں انہاں مجاہدین وچوں انہاں غلامان مصطفی وچوں انہاں نبی دی شجاع تے بہادر دے وچوں ایک بہادر کون جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا وہ پیارے عمر نے جب تک نبی تو دور رہنے امید تاتے دور رہنے جب نبی دے قریب آئے نے یہ مقام ملیا چاندے زمین دے نے اینا دی رائے دے مطابق اللہ عرش برین کو اپنا قرآن نازل فرما دے وہ جب تک نبی پاک کو دور رہنے مخالفتانے اسلام دے دین دے صاحب اسلام کو دوری آنے میں قربان جاواں جب اللہ نے قسمت چمکا دی دیا میں مقدر دا ستارہ چمک دیا ہے حالتا مخالف آج میرے محبوب دے دے دولت دے آن لگ گیا میرے آقا علیہ السلام دارے ارکم دے اندر تشریف فرمانے چاند ایک سے آواز ابتدائی ہے چاند ایک سے ہوا میرے آقا علیہ السلام نے قریب تشریف فرمانے حضرت آپ فرمانے سنو جناب حمزہ نوے مسلمان ہوئے ہوئے کہ آپ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا کون آیا سونے عمر آئے کون آیا حضور عمر آ گیا عمر دہشت کی علامت تھی مکے اور صحابہ ماڑے قریب کمزور اب تو ہم پتا ہے ابو سفیان بات مسلمان بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ جب ہرقل دے دربار کھڑے سن تے ہرقل نے ایک سوال وہ بھی بڑے کیتے سن ایک سوال ہے سی کہ جڑے لوگ مسلمان ہوندے ہیں ان دا کلمہ پڑھتے نے پہ وہ امیر نے کہ غریب نے ابو سفیان نے بڑی حقارت نال دعا کیا سی ماڑے غریب ساڈے نوکر ساڈے غلام ساڈے ملازم کوئی تے بار مسلمان ہوندے ہیں ایک سوال ہے کل میں کتابوں میں آیا کہ دسو کہ جڑا مسلمان ہو جاندا ہے بھاویں غریب ہی ہے وہ کبھی محمد کو چھاڑ کے واپس نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کہنے لگا اے تے رونے اے تے سیاپا ہے بھی ماڈل ہے
بھی سارے نوکر دے خادم دے غلام نے، لیکن عجیب ہونا دے اندر محمد نے جرات ہمت پا دیتی ہے، انہاں دیا چمڑیاں لا دیو جسم دا انگ انگ کے دوارا کا نہیں دے محمد دا دامن چھڑنا گوارا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر کروڑا بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قدر محبوب لیتے ہیں انہوں نے روزہ پاک پہ کروڑا رحمت نازل فرمانا سارے والوں کروڑوں اللہ کو سلام دیا بادشاہ نازل فرمانا سارے سوالات کے جواب سن کے نا رقم نے جیڑا تبصرہ کیتا ہے بڑا پیارا تبصرہ بڑا بھی آتا ہے جے تواڈیاں گلاں یہ سارے جواب تواڈے جو میں پوچھیا جے یہ جواب ٹھیک نے تے پھر میری گل سن لو آ جڑی کرسی تے میں بیٹھا ہاں ایک ویلا آئے گا ایتھے بھی محمد دے غلاماں دا قبضہ ہوئے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غریب مارے سے آپا نواں نواں ابتدائی ہے کون آیا حضور عمر آ گیا کائنات امام علیہ السلام فرماتے نے دروازہ کھول دیو دروازہ کھول دیو سونیو عمر دے فرمایا پریشان نہ ہو عمر آیا نہیں میں آپ منگوایا عمر آیا نہیں میری دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا راتاں دے سناٹے اندر او میرے پیغمبر دے قتل دے مشورے تے پروگرام بناندے نے پیا تے راتاں دے سناٹے اندر میرے محبوب مالک دے سامنے دامن پھیلا رہے اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے او مشورہ کرتے نے مصطفیٰ نو رستے جو ہٹان دا نبی دعا کر رہے ہیں اسلام کی مضبوطی دیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اور وہ آیا ہے جو آنے دو وہ آیا ہے جو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا وہ پہلا سا نہیں لگتا کرونا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا میں قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام فرماتے بولو دربار نہیں پڑھا میں کوئی گل اور میرے نبی نالا بھی شجاعت بہادر دلیر مالک جمیل کھولو دروازہ کھولیا محبوب اٹھے اپنی جگہ کو جلدی آپ اٹھے آگے بڑھے ایک عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا جھنجھوڑیا آپ فرماندے عمر کس نیت نال اور صحابہ کو پتہ ہے کہ جے عمر چنگی نیت نہ آیا تے الحمدللہ تے جے بری نیت نہ آیا عمر کی تلوار نال عمر کی گردن اڑا دی جائے
آ گیا نے ارے دولت مصطفیٰ کو آئے عمر خیال میں لائے اللہ سونے و قدر کی کو چندی قصد آ گئی ہے اشہد اللہ کلمہ پڑھتے نے نبی دیا غلام میں شامل ہو جاتے کلمہ پڑھتے نے غلامان مصطفیٰ میں شامل ہو جاتے نے نال کی آتے نے میرے آنے سے سبحان اللہ سبحان عمر آیا عمر کوئی عام شخصیت نہیں اب عمر کون عمر ابو بکر اپنی مرضی نہ لائے عثمان آپ آئے شان بڑا حیدر کرار آپ آئے طلحہ زبیر آپ آئے 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ آپ آئے عمر دیواری آئی تھی نبی نے رب بولو مانگ کے لے آئے رب بولو مانگ کے لے آئے آئی گئے فرماتے نے میرے اسلام لانے سے میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا میرے آقا تو جب تک دور رہے جب نبی دے لڑ لگ گئے مرتبہ کی ملی ہے نبی دے لڑ لگ گیا پھر آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانہ دے 2 وزیر میرے زمین دے جڑے 2 وزیر زمین دے انہاں جو ایک ابو بکر تے ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی غلامی میسر آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا کو رخصت فرما گیا 2.25 سال تک پیارے صدیق کا دور خلافت رہا 2.25 سال کے بعد آپ جب دنیا کو رخصت فرمان لگے نا جانتے ہیں جناب عمر نو خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیتا ابو بکر جی ایڈا ڈاڈا بندہ ایڈا سخت مزاج تسی ساڈے تے خلیفہ بنا چلے ساڈا بھی بنے گا تاریخی جملے جناب ابو بکر نے فرمائے آپ فرماندے نے ساتھیو پریشان نہ ہویا دے عمر دے کندھیاں تے خلافت دا بھار پے گا تے عمر آپ ہی نرم پے جائے عمر دے کندھیاں تے خلافت دا بھار پے گا تے عمر آپ ہی نرم پے جائے گا پھر تاریخ نے واقعہ یہ منظر دیکھا آسمان دے چند نے اس منظر کو بھی تکیا ہے کہ پیارے عمر ایسی تبدیلی آئی ہے جنا سخت مزاج عمر سے جنا سخت طبیعت پیارا عمر سے ایسی تبدیلی آئی ہے رات سناٹا ہے لوگ مدینے جو ستے نے مدینے دیا گلیاں امیر المومنین عمر پیرا دے ایسا انقلاب آیا کہ امیر المومنین ساتے بھائی لاکھ مربع امیر دا حکمران امیر المومنین پیرا دین دے ناروال والیوں میرے تیرے محلے دے بازاردار پہریدار گیتا زیادہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دین والا میں جنی ذمہ داری کا احساس امیر المومنین عمر فرما رہے ہیں اسلم
غلام نالے خادم نالے مدینے ذرا پار نکلے رات سناٹا مدینے کو فاصلے تے ذرا ایک کیمپ نما ایک خیمہ نظر آیا آگ دے شعلے نظر آئے نے فرمایا آؤ ذرا پتہ کریے یہ روشنی کا دیے آپ تشریف لے جاندے نے ویکھے آلی کے بچے چولہے دے چار پھیرے بیٹھے نے ہاڈی چولہے دے پئی ایک بی بی صاحبہ چولہے دے قریب بیٹھی ہم نے سوچیا شاید کھانا لیٹ ہو گیا بچے بھوک دی وجہ کو بلک دے پہ کھانا پک جائے گا بچے کھا لیں گے آپ ذرا واپس تشریف لے آئے تھوڑی دیر بعد چین سکون نہیں آ رہا پھر واپس چلے جاندے پھر وہی کیفیت جب تیسری دفعہ جا کے لکھے آنا آگے چولہے تو لات گئی ہے بچے سو گئے بی بی اپنے بچیاں کو سلا کے آپ بھی آرام کر لگی ہے امیر مومنین آواز دے کے فرماندے نے بی بی اجے ہوندے ہانی چولہے تے پئی سی تے بچے روندے سن گئے ہن ہانی تے پک گئی ہے تے بچے سو گئے انہاں نوں جگا کے کھانا کیوں نہیں کھلا دیندی تے اس بی بی نے جیڑا جواب دتا کہن لگی ویرا کی پوچھنا میں تے اپنے بچیاں نوں لالچ لان واسطے ہانڈی وچ سادہ پانی پا کے چولہے تے رکھی سی بچے تے ہل لگ جان گے کیونکہ گھر وچ تے کھان نوں شے کوئی نہیں بچے سو گئے میں ہانڈی چولہے تو لا کے رکھ دیتی ہے اللہ دی قسم عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے ٹھیکراں نکل جاندیاں نے میں عرض کرنا چاہنا وا زمانہ ابتدا سنبھالنے والوں اس ملک میں سیاہ و سفید دے مال کو رب دا واسطہ دے اگر کرسی ابتدا تے بیٹھنا ہے مانو میرے عمر پیارے کولو سکھ لو مانو کے اعظم کولو پل سکھو خلافت و عمارت دا پیارے عمر دی اچھی خان نکل جاندی ہے غلام آلیا بیت المال تشریف لے جاندے نے کھان پین دا سامان اکٹھا کیتا آپ فرماندے نے اسلم جی امیر مومنین اسلم ذرا آگے بڑھے نا میرے موٹیا تے چک کے سامان رکھوا دے تے خدای تڑپ کے خادم آگے بڑھ دا امیر مومنین جی میں خادم میں نوکر میں غلام کا دے واسطے حضرت میرے کندھے تے رکھ دیو میں بوجھ اٹھا کے لے جانا ہوا جناب عمر فرماندے نے اور اسلم یار آج تے میرے بوجھ تو چک لویں گا قیامت دے دن عمر دے بوجھ کون چکے گا قیامت دے دن کون عمر دا بوجھ اٹھائے گا کون اللہ دے دربار اندر جواب دے گا آپ نے کندھیاں تے سامان اٹھایا پہنچے خیمے دے پہنچے آپ تشریف لے گا سامان رکھیا ہانی چولہے تے رکھیے اسلم غلام آندا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا لکڑاں گلیاں تے عمر پھوکا مار دے نے اگ پالن لئی آپ کی بھاری داڑھی گھڑی داڑھی تے وچوں دھواں نکل کے جا رہا کھانا پک جاندا ہے امیر مومنین فرماندے نے بی بی بچیاں نوں جگانا تے جگا کے کھانا کھلا دے بی بی نے بچیاں نوں جگایا کھانا کھلاون لگی آپ سائے تے بیٹھ جاندے نے خادم آندا امیر مومنین جی کھانا پک گیا بچے کھا لیں گے ہونے تے بیٹھن دی وجہ سمجھ نہیں آ رہے آپ فرماندے نے اسلام میں نہ بچیاں بھوک نال بلکدے ہم ویکھے میں روندے ہم ویکھے آئے تے میں چاہنا ہے کھانا کھا لیں تے انہاں نوں ہسدیاں وی ویکھ جاواں اللہ دے دربار اندر کتے پکڑ نہ ہو جائے میں قربان جاواں بچیاں نے کھانا کھادا اور جان دے انہاں اولاد والے ہو بچے خوش ہو تے ماں پہ خوش ہو جاندے نے بچیاں دے چہرے تے خوشی دے آثار ہون تے ماں پہ دے چہرے مسکرا اٹھدے نے بچیاں نے کھانا کھا
آتا ہے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے بچے مسکرائے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں نے آسمان وال نگاہ چوک کے آندی ہے عرشاں والے ربا عمر نے کبھی پتہ ہی نہیں ساڈا لیا اللہ جنہیں راہ دے اندھیرے وچ ساڈا خیال رکھیا اللہ میرے سبیر نو امیر المومنین بنا دے تے اس بیچاری نو کی پتا سی راہ دے اندھیرے اندر جڑا تیرے چولہے چ بھوکا ماردا پیا اینو تے امیر المومنین عمر میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام نے غلامان کو یہ مرتبہ ملیا جب تک دور رہ جب میرے پیغمبر کی صحبت میسر آئے اللہ نے ایسی عظمتاں تے شاناں عطا فرمایا رائے عمر دیے اللہ عمر کی رائے کا احترام کر کے اور دے مطابق آسمان کو اپنا قرآن نازل فرما دے شیعوں کے دلیل کی اور بھی بڑی دلیل آخری دلیل نوٹ فرما لو جب جناب امیر المومنین آپ دنیا کو رخصت فرمان لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا یار نبی پاک علیہ السلام دا خمسار میرے آقا علیہ السلام دا حردار پیغمبر دی عزت دا سانگا تے عزت دا رخوالا جناب امیر المومنین ایج مسلح دے کھڑے میں ممبر کی اود اندر دشمن خنجر لے کے بیٹھا ابو دو مجوسی اس ظالم نے فائدہ اٹھایا نکل کے شکے بازی کرے خنجرہ دے وار کردا ایک بار آپ کی ناف دے نیچے لگدا بڑا کاری شرم لگی ہے بڑا کاری وار لگا ہے امیر المومنین گر جاندے نے ایتھے گل نوٹ کرنے والی ہے اسی دکانہ دے بیٹھ کے نمازاں سایہ کر دیں گے یاراں بیٹیاں دی مجلساں وچ بیٹھ کے نمازاں سایہ کر دیں اللہ دی قسم ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے مسلح تے تڑپدا پیا تے نبی دے صحابہ نماز ادا کرتے ہیں فارغ ہوئے اٹھایا گیا طبیب بلائے گئے دوا پلائی گئی آپ کا جڑا گہرا زخم سی ناف دے نیچے اس زخم تھانی دوائی نکل جاندی ہے مایوسیاں دے بادل چھا جاندے نے صحابہ پریشان ہو جاندے نے ایک لگدا شاید امیر المومنین جان بھر نہیں ہو سکیں گے امیر المومنین دی جان نہیں بچ سکے گے آپ جدو خود بھی اندازہ ہویا اپنے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا آپ فرماتے ہیں عبداللہ بیٹے انج کر جا ماں عائشہ صدیقہ بول میرا سنیا لے کے میرا پیغام لے کے دیو نہ جا کے ایک گل آکھی کی کہنا ہے کہ نہ کی امیر المومنین نے کلیا اے آکی خطاب بیٹے عمر نے کلیا ماں دی میں اپنے تمہیں یاران دے کول کبھی جگہ دا سوال کر رہا ہوں جناب عبداللہ پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا ماں جی نے دروازہ کھولیا تے ماں دی زارو کتاب اندیاں نے پڑھیا دسیا ماں دی ابو جی دی اے خواہش ہے ناروال والے ہو کئی لوگ احسان فراموش ہوندے نے پر جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ احسان فراموش نہیں ہویا کرتے زندگی دے کسی موقع تے اگر کوئی اوکھا سوکھا ویلا آ جائے یاریاں نبھاندے نے تعلقداریاں نبھاندے نے ماں عائشہ کو بھی آج وہ ویلا یاد ہے جدو منافقین نے ماں جی تے بہتان لگا دیتا ماں جی دے خلاف
زبان درازیاں کی دیا میرے آقا پریشان ہے صحابہ بولو نبی مشورہ لے رہے جناب عمر کو بھی آپ نے پوچھا عمر جی سونے عمر میں عائشہ دے مسئلے سے بڑا پریشان عمر بن عائشہ دے بارے مشورہ دے نال جناب عمر نے جیڑی فرمائی حد کر دے سونے تہاڈی گل تے میں بعد وچ کراں گا پہلا میری ایک گل دا ارشاد فرماؤ پہلا میری گل دا جواب دیو دس عمر کی آندا حد کر دے سونےو عائشہ نال نکاح کی مرضی نال کیتا رشتہ کرانا بس جائے کوئی بھی نہیں پوچھتا رشتہ کنے کرایا جے خدا نخواستہ کوئی دراڑ پیدا ہو جاتے آندے نے جنہیں کرایا اونوں لبو جنہیں رشتہ کرایا اوندا پتہ کرو سونیو اے فرماؤ عائشہ نال نکاح کی دی مرضی نال کیتا دے میری مرضی نال فرمایا نہیں ابو بکر دی مرضی نال نہیں سونےو اپنی مرضی نال فرمایا نہیں میں ستا ہوندا سا بخاری شریف دے الفاظ نے آپ فرماتے ہیں میں رات ستا ہوندا سا ایک ریشمی کپڑا لے کے جبریل ہوندے اج لے آ کے میرے سامنے لے آندے او دے درمیان اندر ایک تصویر ہوندی تے جبریل آندے سونےو اے دنیا دے وی تہاڈی بیوی ہے جنت وچ وی تہاڈی بیوی ہوئے ایدہ مطلب ہے یہ رشتہ ابو بکر عمر عثمان علی دی مرضی نال نہیں اے رشتہ ہویا تے کائنات رب دی مرضی نال ہویا اللہ دے پیارے نبی جی میری عرض اے وے نبی پاک نبی دا گھر بھی پاک تے بولو نبی دا بستر بھی نبی دا بستر بھی پاک تے رب اپنے نبی دے پاک بستر واسطے پنیر بیوی دا انتخاب کاری سوریو جب میرے کولوں پوچھ دے ہو اے تے سیدھا سیدھا الزام ہے سیدھا سیدھا بہتان ہے اے رائے عمر دیئے اشوالے نے قرآن نازل فرمایا سبحانکا سبحانك هذا بهتان عظيم سونےو جو عمر نے آکھیا آپ کو ہوئی بالکل سچ ہے سراسر بہتان ہے ماں جی یاد سن او بھلا اما جی فرماندی ہمیں بیٹا میں تے قبر دی جگہ اپنے واسطے رکھی سی میرا ارادہ سی اس میرے حجرے اندر ایک میرے ابو جی دی قبر ہے ایک میرے شوہر مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر پاک ہے میں اپنی قبر بنواؤں گے بات عمر نے سریا کر لیا تے میں اپنی ذات عمر کو ترجیح دے رہی ہوں میرے بھائیو میرے برادر او نبی پاک دے عظیم دے بہترین صحابہ جنہ تو ایک دی زندگی اللہ جلال بڑی کرام نے کائنات دے لوگاں واسطے مشعل راہ بنا دیتی ہے اور آج اگر نبی دے یاراں دی سچی یاری نصیب ہو جائے ایس کو بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کوئی نہیں اس واسطے آئیے حضور دے یاراں نبی دے وفادارانا اسی وفاداری کریے تو انشاءاللہ الرحمن دنیا میں سمجھ جائے گی قبر حشر اندر بھی اللہ عزت عظمتانا مالا مال فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آؤں کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه
أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نوجوان حافظ صاحب میری خالہ محترمہ بیمار نے اور دیگر جتنے مرد عورتیں بیمار نے سب واسطے دعا فرمانا اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ ساڑھے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما. تنگ دستیاں دور فرما. بے اولادن نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا. اے میرے شاہ جب تک زندہ رکھے اسلام دے رکھی موت آئے تے کلمہ نصیب فرما. خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. اللہ میرے ملک دے چپے چپے دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما. میرے ملک دے دشمناں بیریاں دے منصوبیاں نوں خاک اندر ملا. اپنے اس گھر نوں رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ تینوں آباد رکھ دے نے انہاں دے گھراں نوں آباد فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ میری یوتھ فورس دے جواناں دی محنتاں قبول فرما. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے احباب بزرگ علماء اللہ سب دیاں کاوشاں کوشاں منظور فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ